بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے: قل تعالوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے. تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے. الا تشرکوا به شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک کرنا حرام ہے. شرک کی معافی اللہ کیا نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ اور جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے. یہاں توبہ کی شرط نہیں ہے. بغیر توبہ کیے ہوئے اللہ جن گناہوں کو چاہے معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. توبہ سے شرک معاف ہو جائے گا. اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ اس کے شرک کو معاف کر دے گا، لیکن بغیر توبہ کے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور جو گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے. اور ہم سے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ. تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ. اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو. تو پہلی بات جو بتائی گئی وہ شرک کے بارے میں بتائی گئی.
چاہے وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی، کھلا کھلا شرک ہو یا پھر وہ شرک ہو جس میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اس کو بھی شرک کہا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یا حرام چیزوں کو بتایا جا رہا، لیکن دوسرے نمبر پہ کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ اگر احسان نہیں کیا جائے گا، بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے، لیکن اللہ نے مثبت انداز میں بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو افلاس اور فقر کے خوف کی وجہ سے قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور اس کو بھی روزی دیں گے۔ ہم روزی کی ذمہ اللہ نے لیا، روزی اللہ دیتا ہے۔ مجھے آج اسی موضوع پہ بات کرنا ہے، جو فیملی پلاننگ یا کم بچے ہونا، یہ عام طور پہ بات اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی انسانوں کی تعداد نہ بڑھنے پائے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، انسانوں کو اس کا ٹینشن ہی نہیں لینا۔ اللہ نے روزی کی ذمہ داری خود لی ہے اور صاف طور پر فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی حکمراں، نہ کوئی والدین، ان کے اندر نہ اتنی طاقت ہے کہ ایک گیہوں کا دانہ پیدا کر سکیں، نہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک قطرہ پانی پیدا کر سکیں۔ وہ اناج اگانے والا بھی وہی ہے، پانی برسانے والا بھی وہی ہے۔ والدین ایک ذریعہ بنتے ہیں، ایک ذریعہ بنتے ہیں، کما کے لے کے آتے ہیں، اپنے اولاد کو کھلاتے ہیں، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کان کھول کر سن لو، کوئی جان، کوئی شخص، کوئی ضرور اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے، پوری نہ کر لے۔ کوئی اپنے آپ کو بند کر لے، کانچ کا کوئی گھر بنا لے جس میں کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی نہ ہو، اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے، اللہ وہاں بھی اس کی روزی پہنچائے گا جس طریقے سے اس کی موت وہاں پہنچے گی۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کسی کی موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لے۔ نہیں کھا پائے گا، دانت سے چبا نہیں پائے گا، لکوڈ کے ذریعے اس کے منہ میں ڈالا جائے گا، پانی نہیں پی سکتا، گلوکوز چلایا جائے گا، ایک ایک قطرہ اس کے اندر بدن میں جائے گا، اپنے مقدر کے ایک قطرہ پینے کے بعد وہ اس دنیا سے جائے گا۔
جتنا پانی اس کے مقدر میں ہے، جتنا کھانا اس کے مقدر میں ہے، وہ مکمل کر کے ہی مرے گا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور اس سے بچے زیادہ پیدا ہوں۔ کل قیامت کے دن میں اپنی امت پہ فخر کرنا چاہتا ہوں۔ میری امت جب تعداد میں زیادہ ہوگی، کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت پر۔ آپ فرما رہے ہیں اس عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، جس سے اولاد زیادہ پیدا ہو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، حسن و جمال والی ہے، حسب و نسب والی ہے، لیکن اس سے اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا اس سے نکاح مت کرو۔ نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد ہے انسان کی نسل چلے، اس میں ترقی ہو۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی، فإني مكاثر بكم الأمم، میں امت پہ فخر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ایسی ہو، لائق اولاد جس پر انسان فخر کر سکے، یعنی اس لائق بنے کہ کل نبی ہم پر فخر کر سکیں، کل نبی ہم پر فخر کر سکیں۔ نالائق اولاد پر کوئی فخر نہیں کرتا، باپ کا سر میں جھک جاتا ہے بتاتے ہوئے کہ میرا بیٹا ہے۔ ہم ایسے بنے کہ نبی ہم پر فخر کریں، ہمارے بچے ایسے بنے کہ نبی ان پر فخر کریں۔ یہ نہیں کہ خالی بچے ہوں، ان کی تربیت نہ کی جائے، ان کو تعلیم نہ دی جائے اور سڑکوں پہ چھوڑ دیا جائے اور دھکے کھائے اسی طریقے سے رات دن میدان میں کھیلتے رہیں، پارکوں میں کھیلتے رہیں، سائیکل چھوٹی چھوٹی سائیکل چلاتے رہیں اور جو ہے ایک دوسرے کو ٹکر مارتے رہیں اور ایک بھیڑ لگا کے رکھ دیا جائے۔ آخر میں آپ نے فرما دیا میں فخر کروں، امتی لائقدار ہوگا تب نبی فخر کرے گا اس پر۔ زمانے جاہلیت میں جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، عرب میں یا جہاں جہاں بت پرستی تھی وہاں یہ ظلم، زیادتی، سفاکیت یہ عام تھی کہ بچے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیوی اور دیوتاؤں کے نام پہ وہ بچوں کی بلی چڑھا دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی قربانی دیتے تھے دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر، یا منت مانتے تھے وہ کہ فلاں کام ہو جائے گا، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں گے وہ۔ عرب میں یہ رواج تھا۔ اس وقت کا رومت الکبریٰ جو متمدن حکومت، وہاں پر بھی ان کے حکومت میں قانون تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، بچوں کا قتل عام تھا۔ ہمارے ہندوستان میں راجپوتوں کی یہ بات عام تھی، یہاں تک کہ عورتوں کو ستی کرتی، عورتیں ستی ہو جاتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ بتوں پر اپنے معبودوں کے لیے نذر و نیاز کے طور پر منت مانگتے تھے اور اپنی اولاد کو قربان کر دیتے تھے وہ۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ 10 بیٹے اللہ نے عطا کیا ابو عبد المطلب کو، انہوں نے منت مانی تھی۔ قرآن آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام قرآن آیا، حضرت عبداللہ کے نام، کہ ان کو قربان کر دیا جائے۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا نہیں ان کو قربان نہ کریے، ان کے بدلے میں دیت ادا کر دیجیے۔ تو 100 اونٹ ان کے جان کے بدلے میں دیت کے طور پہ ادا کیا گیا۔ جب سے قانون بن گیا کہ اس جان کی دیت 100 اونٹ،
ایک دیہاتی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیح کے بیٹے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. یعنی اس نے آپ کا مخاطب کیا دو ذبیح کے بیٹے. ایک ذبیح کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور دوسرے ذبیح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ. ان کا بھی ذبح کا نمبر آیا تھا. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینی چاہیے، اللہ نے ان کے فدیے میں میڈے کی قربانی کرا دی. تو یہ ایک ماحول تھا، ایک مزاج تھا. ایک عورت آئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. اس نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گی. آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، کفارہ ادا کر دو. تو ایک وجہ یہ تھی اپنے بچوں کو قتل کرنے کی کہ وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ، اپنے معبودوں کے نام پر نظر اور منت مان کر بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بلی چڑھا دیتے تھے، بھیڑ چڑھا دیتے تھے. دوسری وجہ یہ تھی عرب میں جو فقر فاقہ تھا، فقر فاقہ کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ آئے گا تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، کھانا کم پڑ جائے گا. اللہ کا ایک سوچ تھی. اسی جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقر کے خوف سے قتل مت کرو. ایک جگہ فرمایا لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ إِنَّ قَتْلَهُ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اپنے اولاد کو فقر کے خوف سے قتل مت کرو، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے منع فرمایا اور فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے انہیں بھی روزی دیں گے. تم روزی کے لیے قتل کر رہے ہو، اس لیے مان لو کہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں گے تو فکر مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اسے بھی روزی دیں گے. ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس خوف سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا. بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے وہ، صرف نام کے لیے، ناپوسی کرنے کے لیے کہ کوئی میرا داماد نہ بننے پائے، کیونکہ لڑکی والوں کو جھکنا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو ماحول ہے، جو شادیاں ہوتی ہیں، بارات آتی ہے، ہر باراتی کے نقرے دیکھیں گالیاں جیسا ہو وہ، لیکن بارات میں آئے گا لگتا اپنے وقت کا بادشاہ ہے، وہ ایسا روپ جھاڑے گا، ایسی باتیں کرے گا، ایسی نفاست دکھائے گا، ایسے مطالبات رکھے گا، یہ پلیٹ گندی تھوڑا دوسری لاؤ، یہ گلاس دوسرا لاؤ. یعنی ایک آفت بن کر کے بارات آتی ہے لڑکی والوں پر. ہر باراتی کا اس کو دماغ ہوتا ہے کہ میں باراتی ہوں. وہ کہتے ہیں چھٹی بیٹی نہ رہے گی، نہ شادی کرنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ناک نیچی ہوگی، وہ زندہ گاؤں دیا کرتے تھے. ایسے واقعات ہیں اسلام لانے کے بعد. ایک صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تھا وہ ابا ابا کہہ کر دوڑ کر میرے پاس آتی تھی. ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ خوشی خوشی دوڑ کر میرے ساتھ آئی، میرے پیچھے چلنے لگی. میں اس کو ساتھ لے کے گیا، قریب میں ایک کنواں تھا، میں نے اس کو دھکے دے کے ڈال دیا کنویں میں. وہ ابا ابا چلاتے ہوئے کنویں میں گر گئی. زندگی کی اس کی وہی آخری آواز جو میں نے سنی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک صاحب نے کہا
کہ تم نے اس واقعے کو بتا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو بتانے دو، یہ جس مصیبت میں مبتلا ہے یہ خود اپنا علاج معلوم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ خود اپنا علاج معلوم کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ نے درخواست کی، پھر دوبارہ اس واقعے کو بتاؤ، پھر دوبارہ بتاؤ۔ انہوں نے پھر دوبارہ اس واقعے کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئی کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو بھی گناہ زمانے جاہلیت میں کیے، اسلام لانے کی برکت سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے اسلام کی برکت سے۔ قبیلے بنو تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے ہاتھوں سے 8-10 لڑکیوں کو زندہ گاڑا ہے، 8-10 لڑکیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑا ہے، زندہ دفن کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر لڑکی کے فدیہ میں تم ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس غلام اونٹ ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا ہر لڑکی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کرو۔ یہ ماحول تھا، لیکن اسی سرزمین پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لڑکیوں کو زندہ بچا لیتے تھے، معلوم پڑتا تھا پہنچ جاتے تھے، بچا لیتے تھے۔ ایک شاعر، عربی زبان کا ایک شاعر ہے، فرزدق نام ان کا، فرزدق کے دادا، ان کا نام تھا صعصع بن ناجیہ۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ بچایا ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ نے اسلام کی ہدایت دے کر، اسلام کی توفیق دے کر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تو صعصع بن ناجیہ ایسے رہندر شخص تھے، وہ لڑکیوں کو جہاں پتہ چلتا تھا وہ پہنچ کر کے اس کو خرید لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے 360 بچوں کی جان بچائی تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زید بن عمرو بن نفیل، وہ بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور وہ بھی لڑکیوں کو زندہ بچا لیا کرتے تھے، زندہ درگور ہونے سے بچا لیا کرتے تھے۔ لیکن چند لوگ تھے ایسے چند لوگ تھے، لیکن لڑکوں کو قتل کرنا یہ عام بات تھی، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا یعنی اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے تھے۔ بیٹیوں، تعجب کی بات یہ وہی آ رہا، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے، اپنے لیے نہیں پسند کرتے تھے۔ اللہ فرماتا الکم الذکر وله الانثى، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کون سی تقسیم ہے؟ یہ کون سی تقسیم ہے کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرو، اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے ہو؟ تو فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن جب ان کو بیٹی ملتی تھی تو نقدری کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کا نزول جب ہوا، قرآن کی ایک آیت جس نے عربوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا، غضبناک ہوگا اللہ، معصوم بچیاں، پھولوں جیسی بچیاں خون میں لتری ہوئی آئیں گی، خون میں لتری ہوئی بچیاں آئیں گی، اللہ ان سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور ہونے والی بچیوں سے اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے والدین نے تمہیں قتل کر دیا تھا؟ اس آیت نے وہ کام کیا کہ بڑی بڑی کتابیں وہ کام نہیں کر سکتی تھی، بڑی بڑی تصنیفات وہ کام نہیں کر سکتی تھی،
ایک آیت نے جو کام کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا؟ اس معصوم بچی کا جرم کیا تھا؟ اس آیت نے عربوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. پھر وہی بیٹیاں ان کی رحمت بن گئی. ان بیٹیوں کو پالنے پر وہ فخر کرنے لگے. ان کو ماں کا مقام بتایا گیا، بہنوں کا مقام بتایا گیا، بیوی کا مقام بتایا گیا، بیٹیوں کا مقام بتایا گیا، عورتوں کو فضائل بتائے گئے ان کے سامنے. یہ اسلام کا احسان عظیم ہے عورتوں پر. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اس کو نعمت سمجھیں، ہم ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں. ہم اولاد کو تعلیم و تربیت سے دور رکھنا یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے. اس کو ادب نہ سکھایا جائے، اس کو جاہل رکھا جائے، اس کو تعلیم نہ دی جائے، اللہ رسول کے احکامات اس کو نہ بتائے جائیں، اللہ رسول کا نام اس کو نہ بتایا جائے، دینی تعلیم سے اس کو آشنا نہ کیا جائے، یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے. مردہ ہے ایسا شخص. اللہ نے مردے سے تعبیر کی ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، مردہ قرار دیا ہے. یاد رکھیے زلزلوں سے اس کی تباہی نہیں آتی، سائیکلون سے اس کی تباہی نہیں آتی، طوفان سے اس کی تباہی نہیں آتی. جتنی تباہی قوموں پر جہالت کی وجہ سے آتی ہے، شعور کی کمی کی وجہ سے آتی ہے. تو بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنا، دینی تعلیم سے ان کو محروم رکھنا، یہ ایک طرح کا قتل ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گا، میں نہیں پوچھوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی بھی کوئی ایسا ہوگا جو اپنے بچوں کو قتل کرتا ہوگا صرف کھلانے کے خوف سے کہ زیادہ بچے نہ پیدا ہوں، کھلانا پڑے گا ہم کو. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں کوئی مجبوری ایسی ہے کہ شریعت کی اجازت دی، اس کی تفسیر ہے، وہ فقہا بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے وہ. لیکن صرف اس لیے کہ بچے پیدا نہ ہوں کہ کھلانا پڑے گا، ہمیں کھلانا پڑے گا، یہ حرام ہے، حرام قرار دیا گیا اس کو. تو دینی تعلیم دے، بچوں کو دینی تعلیم دے. ابھی میں دیکھتا ہوں ایک ماحول خاص طور سے مسلمان بچوں کے لیے، گارجین بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کسی کو لگا دیا ٹیوشن میں قرآن پڑھا دیتے. بس اس نے قرآن پڑھ لیا، بہت زیادہ حافظ جی نے کلمہ یاد کرا دیا. دینی تعلیم سے وہ محروم ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، مسائل کا پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھنی اس کو پتہ نہیں، پاک ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں. دینی تعلیم اس کو ہم نہیں دے رہے. ضروری ہے کہ دینی تعلیم اس کو دیں، والدین ماں اس کو دینی تعلیم دے، علماء سے پوچھ کر معلوم کریں اور اس کو بتائیں جا کر کے. جس طرح لڑکوں کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں دینی تعلیم دے، اس سے لڑکیوں کے بھی ہم فکر مند. لڑکے تو مسجدوں میں جمعہ میں بیان سن لیتے آ کر، لیکن لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے موقع میسر نہیں ہوتا ہے. خیر یہاں تو بہت اچھا ہے کہ باہر کا مائک چلتا ہے، سب گھروں میں آواز چلی جاتی ہے، سب لوگ سن لیتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل ایسے جو تقریر میں نہیں بتایا جا سکتا، بیان میں مسائل نہیں بتایا جا سکتا ہے. اس کے لیے الگ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ملنے کی ضرورت ہے. علماء سے ملاقات کریں، ان سے مسائل معلوم کریں، گھر میں جا کے مسائل بتائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں، ورنہ یہ ان کے قتل سے مترادف ہوگا. تو اللہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنی اولاد کو فقر کہ خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، انہیں بھی روزی دیں گے. ایک ایمان والے کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ہمارے ایک بچہ ہوگا تب بھی اللہ روزی دے گا،
اور ہوگا تب بھی اللہ روزی دے گا. روزی جو مقدر میں ہوگی پھر کرے گی. ایک واقعہ ہے، ایک آدمی کہیں کام کرتا تھا، بہت پابندی سے ڈیوٹی دیتا تھا. مالک خوش ہو کر کے اس کا پیسہ بڑھا دیا، خوش ہو کر اس کا پیسہ بڑھا دیا. اس نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد کچھ دن بعد وہ تھوڑا سا اس سے ناکا ہوکا ہونے لگا. مالک ناراض ہو کر پھر پیسہ اسے گھٹا دیا. پھر اس نے کچھ نہیں کہا. تو مالک نے اس سے بلا کے کہا کہ میں نے جب تمہارا پیسہ بڑھایا تب بھی تم نے کچھ نہیں کہا، جب پیسہ کم کر دے تب بھی تم نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جب آپ نے پیسہ بڑھایا تھا تو میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، مجھے لگا کہ وہ اپنا روزی لے کے آیا ہے. جب آپ نے گھٹایا اس وقت میں پریشان تھا، میری ماں بیمار تھی اس لیے کام پہ نہیں آ پا رہے تھے. ماں کا انتقال ہو گیا، آپ نے پیسہ گھٹا دیا، مجھے لگا کہ ماں اپنی روزی اپنے ساتھ لے کے چلی گئی. تو حساب برابر. تو اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ اللہ آپ کے پاس پہنچا کے رہے گا. یہ ایک ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.